السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ ان کی وائف کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وائف کی مغفرت فرمائے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں اور میں اپنے وائف سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ زندہ تھی ہم نے یہی آپس میں فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرا دیں، ہمیں لمبی عمر کی خواہش نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہم جائیں اس دنیا سے تو ساتھ ہی جائیں۔ تو اب معاملہ کچھ ایسے ہوا ہے کہ وہ چلی گئی، بچے چھوٹے ہیں، اور مجھے تو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ وہ میرے بغیر کیسے رہتی ہوگی۔ بس وہ مجھے بلا رہی ہے اور وہ میرے بغیر کیسے رہتی ہوگی، اکیلی ہوگی، مجھے تو یہ غم کھایا جا رہا ہے۔ میں تو خود بھی یہ دعا کرتا ہوں اور بچوں سے بھی یہ دعا کراتا ہوں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے میں یہاں سے چلا جاؤں اور پھر وہ میرا وہاں انتظار کر رہی ہوگی، اس طرح کی اور بہت ساری باتیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کو صبر ایسا عطا فرمائے کہ جسے کہتے ہیں نا صبر ایوب، ایسا صبر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی جتنے باتیں ہیں ان کا بڑی معذرت کے ساتھ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک انسان یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے نا، تو پھر یہ انتظار وغیرہ کا معاملہ نہیں رہتا۔ وہاں کے لوگوں کے خوشی اور غم کا پیمانہ ہی الگ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں کے لوگوں کا خوشی اور غم کا پیمانہ ہی الگ ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے رہنے والوں نے نیک عمل کیے ہیں، جب ان پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب ان پہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور پتہ چلا کہ پیچھے والے تو گناہ کر رہے ہیں، تو وہ اس پر اداس ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آپ پردیس میں بیٹھے ہیں اور وہ ادھر ملک میں بیٹھی ہے اور آپ ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں۔ یہ معاملے نہیں ہیں۔ دیکھو نا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے ہم سب کے لیے کیا ہے، اگزامپل ہے، رول ماڈل ہے۔ حضور کی حیات مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، یہاں تک کہ ان کے وصال کے بعد بھی حضور کے پاس جب کوئی تحفہ آتا، کوئی چیز آتی، تو خدیجہ فلاں کو خدیجہ نے بہن بنایا ہوا تھا، اسے تحفہ بھیجنا ہے، فلاں خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے تحفہ بھیجنا ہے۔ یا دیکھو حضرت عائشہ سے کہتے کہ دیکھو خدیجہ تو یہ کرتی تھی، اور خدیجہ تو ایسی تھی، اور خدیجہ تو ویسی تھی، اور خدیجہ تو یہ کہتی تھی۔ بیوی کو یاد کرنا اور عمل ہے، اور اپنی موت مانگنا اور عمل ہے۔ یہ کہیں سے حضور سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، حضور اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین میں سب سے پہلی ام المومنین جو ہیں، حضور نے کبھی اس قسم کی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا کہ وہ میرے لیے ویٹ کر رہی ہوگی، وہ اکیلی ہوگی اور مجھے اس سے ملنا ہے اور فلانا۔ یہ باتیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اندر کے جذبات ہیں۔ وہ خواب میں آئی، اس نے کہا میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب سچا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب عالم برزخ سے آیا ہوا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ہمارے تخیلات بھی تو تانے بانے بن کے خواب دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھو سب سے بڑی اسلام جو ہے نا، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات جو ہے نا اس میں موجود ہے، اور بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے۔ اس میں امپریکٹیکلٹیز نہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بہت امپریکٹیکل باتیں، ان کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی اپنی جذباتی باتیں۔ میں آپ بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہہ رہا ہوں، برا شاید آپ کو لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ابھی 4 بچوں کی ذمہ داری ہے، کس پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ سمپل ایز دیٹ نا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں، تایا، چاچا، ماما، خالہ، پھپھو کب تک دیکھیں گے؟ ان کے اپنے گھر نہیں ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، ان کے اپنے مسائل نہیں ہیں۔ وہ تمہارے بچوں کو کیوں پالیں گے بھائی؟ کیوں پالیں گے تمہارے بچوں کو؟ تم دیوداس بنے ہوئے ہو۔ مطلب برا لگ رہا ہوگا آپ کو، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔
یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا کہ اس قسم کی دعائیں مانگو، اس قسم کی کیفیتوں میں چلے جاؤ۔ مرد کے لیے تو 3 دن کا سوگ ہے۔ کتنی محبت ہو، حضور کو حضرت خدیجہ سے جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت تو نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہو؟ حضور کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ، حضرت عبداللہ حضور کے والد جو ہیں، ان کے انتقال کے 6 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور فطری نیچرل، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے، میرا شوہر ہی نہیں رہا، میں کیا کروں گی جی کے، نہیں۔ یہ تھاٹ پروسیس ہی غلط ہے، اس کا دین میں کوئی جگہ نہیں ہے اس تھاٹ پروسیس کی۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے اپنے وقت پہ جانا ہے، کوئی جلدی چلے جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا یہ امتحان ہے، ہر ایک کی زندگی کے الگ الگ امتحان ہے، میری زندگی کے الگ امتحان ہے، آپ کی زندگی کے الگ امتحان ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ امتحان ہے کہ اب آپ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ دیکھو لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے نا قرآن، یہ تو نہیں کہتا کہ تمہاری بیوی کا اور تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، نہیں نہیں، تمہارا ٹیسٹ الگ ہے، تمہاری بیوی کا ٹیسٹ الگ ہے۔ اب جب لوٹو گے تو دیکھا جائے گا کہ تم اپنے امتحان میں کتنے اچھے سرخرو ہو کے آئے ہو۔ اب تمہارے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، انہیں پروان چڑھانا ہے، انہیں دین کی اور دنیا کی دونوں طریقے کی کامیابی کے لیے انہیں تیار کرنا ہے۔ تم تو فرار اختیار کر رہے ہو، تم تو بزدل ہو۔ یہ تو بزدلی کا راستہ ہے نا، اپنی ذمہ داریوں سے جی میں روتا میں برا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میرے جذبات ہیں، آپ ان کا ایسا کیوں، میں کہ جذبات غلط ہیں نا آپ کے۔ اب مجھ سے آپ نے کہا ہے آپ کو بات بتاؤں تو میں تو کھری کھری بات کروں گا، بس آپ کو بری لگے گی کیونکہ بات کھری ہے۔ تو اب آپ کو اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہوگا، مرد ہو یار، مرد بنو۔ محبت ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں ایک الگ محبت ہوئی ہے بس، اور دنیا میں اور کسی کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی؟ ایک انوکھی محبت ہے تمہاری۔ یہ شیریں فرہاد قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں، زندگی کے ریئل لائف میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ علیکم سنتی، تمہارے لیے تو میری سنت ہے، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین المہدیین کی سنت ہے۔ مولا علی کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی، لیکن آپ نے کیا اس طرح کا کوئی عمل کیا حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد؟ نہیں کیا۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، امام حسن 8 سال کی عمر ہوگی میکسیمم جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، اور باقی سارے تو ان سے بھی چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا نا، تو اس کے وقت آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، محمد بن ابی بکر نام تھا اس کا، اور پھر ان کی بیوی جو تھی وہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھیں، جنہوں نے پھر حضرت ابوبکر نے ان سے شادی کی، اور اسماء بنت عمیس جو تھیں ان سے پھر حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے شادی کی۔ تب تک حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی نے اسماء بنت عمیس سے شادی کی، اور محمد بن ابی بکر کو حضرت علی نے پالا ہے جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں تو آپ کو اس طرح کی کوئی باتیں نہیں نظر آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری صاحبزادی کی آپ سے شادی ہوئی، حضرت رقیہ کی ہوئی، پھر حضرت ام کلثوم کی ہوئی۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ میری اور بیٹیاں ہوتی تو عثمان سے بیعت دیتا، لیکن میرے پاس اور بیٹیاں ہیں نہیں، تو عثمان اب تمہارا جدھر شادی کرنے کر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان کی زندگی میں بھی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملتی، نہ حضرت عمر کی زندگی میں ایسی کوئی بات ملتی ہے۔ کیا ان لوگوں کے دل نہیں تھے، یا ان لوگوں کے جذبات نہیں تھے، یا ان لوگوں کو اپنی بیویوں سے محبت نہیں تھی؟ مطلب سوچو نا ذرا، اتنی ذمہ داری پڑی ہوئی ہے، 4 بچوں کی ذمہ داری، یار یہ ذمہ داری بندے کے اوپر ایسی ہوتی ہے، بندہ کہے یار اس کو تو جٹ جاتا ہے نا، بالکل کولو کے بیل کی طرح جت جاتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ کھیت میں جو بیل جتے ہوتے ہیں نا، لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے کہ میں نے اس زمین کو سینچنا ہے، اس میں نے بیج ڈالے ہیں، میں نے اس میں فصل اگانی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ سے مدد مانگو اور محنت کرو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگین میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی تو لگیں،
کیونکہ نصیحت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ کاٹے آپ کو تاکہ آپ صحیح معنی میں آگے پھلے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ دیکھیں نا، کبھی ایک سے دوسرے شاخ لگانی ہوتی ہے تو ایک پودے سے دوسرا پودا بنانے کے لیے اس کو تھوڑی تکلیف دینی پڑتی ہے. اس کی شاخ کاٹ کے اس کی قلم نکال کے پھر لگائی جاتی ہے. تکلیف دو گے نہیں تو کیسے ہوگا معاملہ آگے؟ تو آپ کو اگر صحیح معنی میں صلح چاہیے تو آپ کے لیے یہی صلاح ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، عملی زندگی میں آئیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگیں، اپنے جذبات اور احساسات کو قبول کریں. اور اسی لیے صبر کرنے والوں کا اجر اتنا زیادہ ہے، کیونکہ صبر کرنا اتنا مشکل کام جو ہے. سمجھ آئی بات؟ تو ان اللہ مع الصابرین کو کوئی چھوٹی موٹی بات نہ سمجھنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ جو اتنے عرصے سے صبر پر بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کام مشکل ہے. اچھا، پھر آگے سے مجھے کسی نے بتایا کہ سر وہ چینل کے اوپر کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہ کہتے پھرتے ہیں کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی ٹاپک نہیں ہے تمہارے پاس بات کرنے کے لیے. مطلب ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو لوگ ایسے ہوتے ہیں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں انہیں اگنور کریں، ہم بھی انہیں اگنور کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے. میں نے ان سے بھی کہا انہیں کوئی جواب نہ دو. ان کا کام یہ ہے، آپ سونے کا محل بھی بنا لیں تو انہوں نے اس میں نقص نکالنے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے بے حس لوگ ہیں کہ انہیں یہی پتہ ہے کہ بس میری کیا ضرورت ہے، یہ نہیں پتہ کہ دوسرے لوگوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر کبھی کوئی غم نہیں آئے. یہ باتیں ہم نے کر رہے ہیں نا، تم سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے، کبھی کچھ سہا نہیں ہے، کبھی تڑپے نہیں ہیں. پر فیزز آف لائف ہوتے ہیں، خود سٹرونگ ہو کے اس سے لڑنا پڑتا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات ایسی تھوڑی بنا ہے. یہ جو کچھ تو خون کرے گا، فرشتوں نے کہا تھا نا، تو اللہ نے کیا کہا، اسے علم دوں گا میں. تو علم ایک ایسا زبردست ہتھیار ہے کہ دیکھو نا، علم تھا نا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف ابن برخیہ کے پاس علم تھا. اس علم کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ایک بڑے دیو ہیکل جن عفریتم من الجن کو بھی پچھاڑ دیا. اس کے ٹائم فریم سے پتہ نہیں 1/10,000 ٹائم فریم میں وہ چیز لے آئے جو وہ آدھے دن میں لا رہا تھا، یہ اس کو ایک پلک میں لے آئے. علم ہے نا، اللہ نے علم سے امتیاز دیا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد بھی پھر ہم ایسی باتیں کرتے رہیں تو پھر فائدہ کیا؟ اقرا بسم ربک الذی کا فائدہ کیا؟ اللہ کے نام سے جو پڑھتے ہو، تو اللہ کے نام سے جو پڑھتے ہو کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے جیتا ہوں. میرا جینا، میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے، اس کی رضا میں ہے. اور اس کی رضا یہ نہیں ہے کہ تم ایک کی جانے کے بعد یوں دیوداسیوں کی طرح پیچھے روتے رہو کہ میں بھی چلا جاؤں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے پھرو. خدا کے لیے کچھ عقل کے ناخن لو. اور اس قسم کی ذہنیت میں اسی لیے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو، کیونکہ ایسے بہت سارے ذہن والے لوگ موجود ہوں گے جن کے دماغ پھر یہی چل رہے ہیں کہ بس ایزی وے آؤٹ. ایزی وے آؤٹ نہیں، موجوں سے ٹکرانا سیکھو. اس لیے تو اقبال رویا تھا نا کہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پارا. یہاں تو امت کا حال اتنا بگڑا ہوا ہے، ابھی تو 4 بچے پروان چڑھا کے امت کا حصہ بنانے اور کامیاب بنانے اور آپ راہ فرار اختیار کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہی تو اقبال نے ایک اور جگہ شاید کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے بے کناں کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی تم تو ابھی یہاں کھڑے ہو کہ تم ابھی علم خواہاں ہو، دوسروں سے علم لے رہے ہو، ابھی علم بانٹنے والے نہیں بنے. تو خدا تجھے کسی ایسی پروسیس سے گزار دے کہ تو علم بانٹنے والا بن جائے. تو اپنے گولز کو بڑا کرو، اپنی سوچوں کو بڑا کرو. تم یہاں ایک مقصد سے آئے ہو، اس مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.